الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ ایک دفعہ دو شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علی۔ میں پہلے بھی عرض کیا سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے پاک دامنی کے احکامات بیان کیے۔ ان پاک دامنی کے جو احکامات ہیں ان تک پہنچنے کے لیے سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ نگاہ کی حفاظت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نگاہ کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ پھر یہ ایسا حکم ہے مرد و عورت دونوں کے لیے برابر ہے۔ فرمایا مومن مردوں کو بھی فرما دیں نگاہیں پست کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اور خواتین کو بھی فرما دیں یغضضن من ابصارہن اپنی نگاہیں پست کریں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اور حضرت زینب یا کوئی اور ازواج مطہرات میں سے، حضرت زینب نہیں غالباً حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم بیٹھی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نابینا تھے۔ حضور نے فرمایا احتجبا منہ، آپ دونوں پردے میں چلے جائیں، عبداللہ بن ام مکتوم آئے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ تو نابینا ہے، ان سے کیا پردہ؟ حضور نے فرمایا افعمیان انتما، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ تمہاری آنکھیں نہیں ہیں؟ یہ کائنات کی سب سے پاکیزہ خواتین، پوری امت کی مائیں، اللہ کے نبی ان کو فرما رہے ہیں کہ آپ دونوں بھی نابینا ہیں، آپ اندر جائیں نا۔ یہ امت کو پیغام دیا ہے۔ یہ جو ہم بچیوں کو ڈرامے دکھا رہے ہیں اور اس پہ ایک سکیچ ان کے ذہن میں بنا ہے کہ میرا خامد ایسا ہونا چاہیے، تو گھر کہاں سے بسیں گے؟ وہ تو آئیڈیلزم کے پیچھے چل پڑی ہیں نا۔ بچوں نے اپنے ذہن میں ایک آئیڈیل بنایا ہوا ہے، بچے نے خود ایک تصویر بنائی ہوئی ہے کہ ایسی بیوی ہونی چاہیے، اور بچی نے اپنے ذہن میں ایک تصویر بنائی ہوئی ہے۔ اب اس کے خلاف خامد آتا ہے تو اس کے معیار پہ نہیں پورا بیٹھتا تو گھر تباہ ہو رہا ہے۔ ابھی رات کی بات ہے، میں یہاں سے نکلا، بچی کا ایک میسیج آیا کہ میرے کسی کے ساتھ تعلق تھا، ہم یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے، تو 12 سال میری شادی کو ہو گئے، اب پھر میں اس سے رابطہ بحال ہو گیا۔ میں نے کہا بیٹا استغفار کا، یہ تو کبیرہ گناہ ہے۔ ہمارے بچے میرا خامد ویسا نہیں ہے جیسے میں چاہتی تھی۔ 12 سال میں بیٹا تجھے پتہ نہیں لگا کہ 12 سال میں تجھے خامد کیسا چاہیے تھا؟ یہ وہ فتنہ ہے جس نے گھر تباہ کر دی ہے۔ نکاح کے باوجود پاک دامنی قائم نہیں ہے۔ اندرون خانہ جو کھیل چل رہا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے اس کی بنیاد ختم کی ہے، جڑ سے کاٹا ہے، جڑ سے کاٹا ہے۔ میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کی حفاظت۔ اب نگاہ کی حفاظت کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی لک النظرۃ الاولی، پہلی نگاہ جو اچانک کسی چیز پہ پڑ جائے نا وہ تیرے لیے جائز ہے، بس فوراً نہیں ہٹائی، نگاہ کو وہیں ٹکا لیا ہے، یہ حرام شروع ہو گیا۔ اور اگر یہ قربانی دے دی ہے، نگاہ جس غیر محرم پہ پڑی فوراً نگاہ جھکائی، حضور نے فرمایا جو اللہ کے خوف سے نگاہ کی حفاظت کرے، نہ محرم پہ پڑے، فوراً نیچے کر لے، اللہ اس کو ایسا ایمان عطا فرمائیں گے، عبادات کی مٹھاس محسوس کرے گا۔ ہم تلاوت کر رہے ہیں وہ لذت نہیں ہے نا، ہمارا یہ موبائل یہ مصیبت ہے، ہمارے لیے مصیبت ہے۔ ہم رمضان شریف میں دوستوں کو کہتے رہ گئے، یہاں بھی ادھر بھی،
جہاں جہاں بیٹھے یار رمضان میں موبائل استعمال نہ کرو. 1 مہینہ آپ رمضان المبارک کا بغیر موبائل کے گزاریں، آپ کو پتہ لگ جائے گا عبادت کہتے کس کو ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے حاضری کے قابل بنایا ہوا ہے، ورنہ ہمارا دل و دماغ کہاں چل رہا ہے ہمیں خود کو پتہ ہے، مجھے ہمیں خود کو پتہ ہے. تو یہ نگاہ جو ہے نا، یہ شیطان کا سب سے زیادہ زہریلا تیر ہے، سب سے زیادہ زہریلا تیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نگاہ جو ہے یہ تصویر کھینچتی ہے، والقلب یتمنا، پھر دل اس کی خواہش کرتا ہے، والفرج یصدق ذلک او یکذبہ، آگے جسم جو ہے وہ کبھی اس راستے پہ چل پڑتا ہے، کبھی اس راستے کو جھٹلا دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ گناہ کا راستہ ہے، میں اس راستے پہ نہیں چلتا. تو ترتیب ہے نا گناہ کی طرف جاتے ہوئے. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ بندہ زنا پہ چلا جائے گا، نہیں نہیں نہیں، شیطان آہستہ آہستہ لے کے جائے گا، آہستہ آہستہ. اور یہ جو بد نظری ہے نا، یہ تو بہت بڑا ظالم گناہ ہے، ظالم گناہ. اور نگاہ کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں صحابہ نے نا کنایا میں حضور کی زندگی بھی بیان کی ہے اور اس کے حسن اور اس کے مقاصد بھی بیان کی ہے. حضور علیہ السلام باہر کسی خاتون پہ نگاہ پڑی ہے، آپ گھر تشریف لائے ہیں، جب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام میں مصروف تھی، ان کو بلایا ہے، اپنی حاجت پوری کی ہے. صحابہ میں تشریف لائے ہیں، فرمایا کسی نامحرم پہ نگاہ پڑے فوراً اپنی بیوی کے پاس جاؤ، اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس نامحرم کے پاس ہے، اپنی ضرورت وہاں پوری کرو تاکہ دماغ جو ہے یہ آگے کی کھچڑی نہ پکائے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے سفر ہیں ازواج مطہرات کے ساتھ ہیں، اکیلا سفر کوئی نہیں ہے، اکیلا سفر کوئی نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین علم سیکھنے حضور کے پاس آئے. صحابہ کہتے ہیں ہم نوجوان تھے، ہمارے 14-15 دن گزرے ہیں، 14-15 دن بمشکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے چہرے سے معلوم کر لیا اشتقنا اہلنا، کہ ہمیں اپنی بیوی کی ضرورت ہے. فوراً کہا جاؤ گھر جاؤ. ہم کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم ٹھہرنا چاہ رہے ہیں. گھر جاؤ گھر جاؤ گھر جاؤ، اپنی ضرورت پوری کرو. پھر فرمایا جہاں بھی جاؤ تمہارے میں سے ایک بندہ امامت کرے، باقی اس کے پیچھے نماز پڑھو، جاؤ، یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. حضور سے زیادہ پاکیزہ مجلس کسی کی نہیں ہو سکتی. لیکن یہ ذریعہ بتایا کہ بھائی یہ چیز جو ہے یہ حلال پہ جتنا زیادہ استعمال ہوگی اتنا زیادہ پاکیزگی پیدا ہوگی، اتنی زیادہ پاکیزگی. آپ علیہ السلام حجۃ الوداع پہ جب تشریف لے گئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا ہے. قران یہ ہے کہ حج و عمرہ دونوں کا احرام باندھا جاتا ہے. اب علماء منع کرتے ہیں قران سے، لوگوں کی طبیعتوں میں وہ احتیاط نہیں رہی نا. جو خواص ہیں ان کو اللہ توفیق دے دیں تو حج قران کریں، دونوں حج و عمرہ دونوں کا احرام باندھا جائے وہاں میقات سے. عمرہ کر کے احرام سے نکل گئے ہیں، احرام کھولنا نہیں ہے، ویسے ہی جو احرام کی پابندیاں وہ رہ جائیں. حج کے دنوں میں تلبیہ کہہ کے حج ادا کیا جائے، اس کو قران کہتے ہیں. ہمارے لوگ جا کے حج تمتع کرتے ہیں. تمتع یہ ہے جو صحابہ کرام نے حضور کے ساتھ حج کیا. آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھ جانور ساتھ لے کے گئے جو وہاں پہ جا کے قربان کرنے تھے، اس کو جانور کو ہدی کہتے ہیں. ہم نے چھٹے پارے میں بھی اس کے مسائل کچھ پڑھے. جب آپ علیہ السلام وہاں پہنچے تو صحابہ کو دیکھا کہ اب یہ مدینہ سے مکہ کا کافی سفر ہے نا، تو اب وہاں پہ مکہ میں تو مختلف علاقوں سے لوگ آئیں گے نا، اب خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں. 1 لاکھ سے زیادہ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجمع ہے. ارد گرد سے جو اور مسلمان آئیں گے ان کی تعداد بھی ہے. پھر کوئی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. فرمایا جو آدمی اپنے ساتھ جانور نہیں لے کے آیا وہ عمرہ کرے، احرام کھول دے، جاؤ اپنے گھروں میں جاؤ، گھر والیوں کے پاس جاؤ. ہر ایک اپنے خیمے میں چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کیا، حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر نے، حضرت علی نے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور 1-2 اور صحابہ نے، چند صحابہ تھے گنتی کے جنہوں نے حج قران کیا ہے. باقی سب نے احرام کھول دیا ہے عمرہ کرنے کے بعد. پھر 7 ذی الحجہ کو ان حضرات نے پھر دوبارہ احرام باندھا ہے اور حج تمتع کیا ہے، یعنی عمرہ کے بعد احرام کھول دینا، پھر حج کے دنوں میں پھر دوبارہ حج کا احرام باندھنا. اس کو تمتع کہتے ہیں کہ ایک سفر میں 2 نفع اٹھا لیے، جس کو کہتے ہیں ایک ٹکٹ میں 2 مزے.
تو ایک ٹکٹ میں 2 مزے ہو گئے، ایک سفر میں ایک مشقت میں 2 مزے ہو گئے، عمرہ بھی ہو گیا، حج بھی ہو گیا۔ اب جب آپ علیہ السلام 9 کو میدان عرفات میں ہیں، ایک خاتون آئی ہیں، خوبصورت خاتون، مسئلہ پوچھنے آئی ہیں۔ حضور کے پیچھے حضرت عباس بن عبد المطلب کے بیٹے حضرت فضیل تھے، پیچھے کی سواری تبدیل ہوتی رہ گئی، کبھی قسم بن عباس ہوتے تھے، وہ بھی بچے تھے، نوجوان تھے حضور کے پیچھے، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، کبھی فضیل بن عباس ہوتے ہیں، کبھی عبداللہ بن عباس ہوتے ہیں، تو یہ پیچھے، جیسے بچوں کو بڑوں کے ساتھ عادت ہوتی ہے ابھی میں بھی پیچھے بیٹھ کے جاؤں گا، تو خاتون سوال کر رہی ہیں، حضرت فضیل بن عباس کی نا آنکھوں پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں کہ اس خاتون کو نہ دیکھے۔ وہ بھی تو بچے ہیں نا، وہ بچوں کو اشتیاق ہوتا ہے نا بھی، جو بھی سوال کرے گا اس کے منہ کی طرف دیکھیں گے کہ یہ کیا پوچھ رہا ہے، وہ نا اس کندھے سے دیکھ رہے ہیں، حضور نے پھر ہاتھ رکھا ہے، اپنے عمل سے بتایا ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی کے ساتھ تو شیطان آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور میدان عرفات جیسی پاکیزہ جگہ اور صحابہ جیسا پاکیزہ مجمع، وہاں شیطان کیا کرنے آئے گا بھائی؟ لیکن کتنی احتیاط بتائی ہے کہ یہاں بھی نوجوانوں کی آنکھوں کی حفاظت ضروری ہے، بچے کے آنکھوں کے آگے خود ہاتھ دے رہے ہیں، یہ اپنے عمل سے سکھایا ہے کہ آنکھوں کی حفاظت کی کتنی ضرورت ہے۔ یہ جب انسان کی آنکھ جو ہے یہ غیر محتاط ہو جاتی ہے، پھر دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر آہستہ 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 حضور نے فرمایا دل ایسا سیاہ ہو جاتا ہے، لا یعرف معروفا ولا ينکر منکرا، نیکی کو نیکی نہیں سمجھ رہا، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، اچھا پرواہ بھی نہیں ہے، جس کام میں لگا ہوا ہے بس مطمئن ہے۔ تو بھائی یہ جو آج ہمارا معاشرہ ہے نا، اس میں تو بہت بڑا مجاہدہ ہے نگاہوں کی حفاظت، تو یہ روزانہ استغفار کی بنیاد عادت بنائیں۔ ہم کیا کیا غلطیاں کر رہے ہیں ہمیں خود نہیں پتہ، اس لیے استغفار جو ہے اس کی عادت بنائیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، گاڑی نہیں چلے گی۔ اس سے پہلے تصور نہیں تھا کہ کوئی آدمی مسجد میں بیٹھ کے بھی گناہ کرے گا، اب تو مسجد محفوظ نہیں ہے، یہ موبائل آپ کے ساتھ ہے ہر وقت، مصیبت، ابھی آپ ڈیٹا آن کریں تو ہزاروں قسم کی گندگیاں موبائل میں آ جائیں گی، تو کیا ہماری تلاوت میں، ہماری عبادت میں یکسوئی رہے گی؟ کیا ہماری عبادات کا لطف ہوگا؟ اور کیا ہم اپنے بچوں کو پیغام دیں گے کہ بیٹا ہم نے کیسی زندگی گزارنی ہے؟ جب ہماری اپنی تنہائی پاک نہیں ہے تو بچے کیسے اس پہ آئیں گے جی؟ تو یہ چیز جو ہے یہ بہت بنیادی چیز ہے، اگر بچوں کو گناہوں سے بچانا ہے تو 2 چیزیں، ایک تو ان کی نگاہوں کی حفاظت کی کوشش کریں، اور نگاہ کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ نکاح کو آسان کرنا ہے، نکاح کو آسان۔ حضور نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، ہے نوجوانوں کی جماعت جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے فوراً شادی کرے، تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے، جلدی جلدی شادی کرے، فإنہ اغض للبصر، سب سے زیادہ نکاح کو جگانے والی چیز یہ نکاح ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جس میں طاقت نہیں ہے، ابھی اس کو لگا ہے کہ میرا نکاح کسی وجہ سے تاخیر کا شکار ہے، پھر وہ کھانا کم کھائے اور ساتھ روزے رکھے۔ یہاں علا کا لفظ ہے، علا جو ہے عربی میں نقصان کے لیے آتا ہے، اپنے نفس کو روزوں کے ذریعے نقصان پہنچائے، نقصان، پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائے، یہ جتنا پیٹ بھر کے کھانا کھائے گا خیالات اتنے بے قابو ہوں گے، میں اس پر لازم ہے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو نقصان پہنچائے روزے رکھ کے، اتنی کثرت سے روزے رکھے کہ نقاہت محسوس ہونے لگ جائے، کمزوری محسوس ہونے لگ جائے، تب جا کے نفس کچھ کنٹرول میں آئے گا۔ تو یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ باہر کے حالات اب آپ کو کیا بتائیں، جس عمر کے آدمی کے ساتھ بیٹھے اس کی الگ کہانی ہے، لوگ کس طرف جا رہے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ گناہ کی طرف جانے کا سب سے پہلا ذریعہ وہ اپنی نگاہ کی آوارگی ہے،
جتنا نکاح کی حفاظت کریں گے اتنا زیادہ گناہ سے محفوظ رہیں گے۔ تو اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو مومنین کو کہہ دیں یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو پست کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، اگر ایسا نہیں کرے، نگاہ کو غلط استعمال کریں تو اللہ خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ نے خود فرمایا یعلم خائنۃ الأعین، اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں، وما تخفی الصدور، اور جو تمہارے سینے نے چھپا رکھا ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ بس اللہ یہی تصور اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں، سارے گناہ چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے ایمان